ہے یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کی آزادی کے لیے, اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. ہم یہاں کوئی دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں, ہم یہاں کوئی پناہ گزین نہیں ہیں, ہم یہاں کوئی کرایہ دار نہیں ہیں, بلکہ ہم اس کے مالک ہیں. اس ملک کی فسطائی طاقتوں اور یہ جو آج سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے, کیپٹلزم, اور جو اس ملک کو روزانہ لوٹ رہا ہے اور لوٹ کے کنگال کرنا چاہتا ہے, ان سے بچانے کے لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر فکر کرنی چاہیے, اور ایسی فکریں جو اس کام کے لیے آواز دے رہی ہیں ان کے ساتھ جڑنا اور لگنا چاہتا ہوں. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد, اسٹیج پر رونق افروز ہمارے قائدین اور حاضرین, اللہ کی رحمت نے گھیر لیا ہے اور بہت جلد یہ آپ کی طرف متوجہ بھی ہوگی. یہ ہمارے لیے بہت ہی نیک شگن ہے کہ انشاءاللہ یہاں سے ایک انقلاب پیدا ہوگا, انقلاب برپا ہوگا جو ظالموں کی صفوں میں کھلبلی پیدا کر دے گا. بات کرنے کا بالکل وقت نہیں ہے, بہت ہی مختصر انداز میں دو چار باتیں آپ کے سامنے عرض کر دوں گا. دیکھیے, انقلاب بات کرنے سے نہیں آتا, انقلاب قائدین کو دیکھنے سے نہیں آتا. انقلاب اگر ہم چاہتے ہیں تو خود ہم کو اٹھنا پڑے گا. دنیا کی تاریخ گواہ ہے, ہم مصلوں پہ بیٹھ کے یا مسجدوں میں بیٹھ کے اگر دعائیں کریں گے تو کوئی تبدیلی نہیں آئے گی. سب سے بڑی مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں. جب سے اسرائیل بنا آج تک روزانہ حرمین میں اسرائیل کی تباہی بربادی کے لیے دعائیں ہوتی ہیں, ائمہ حرم دعائیں کرتے ہیں, لیکن اسرائیل روز بروز ترقی کر رہا ہے. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. اللہ کی سنت اور طریقہ یہ ہے کہ اٹھو اور کچھ کام کرو, وگرنہ حشر نہ برپا ہوگا قیامت تک. عملی طور پر آنے کی ضرورت ہے. ہم ان کے اگر بھروسے پہ رہیں گے تو آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ وہ چار مینار جس کو ہم اپنا گڑھ سمجھتے تھے, اپنے گڑھ میں آ کے انہوں نے اپنے جھنڈے گاڑ دیے اور ہم کچھ نہیں کر سکے, خاموش تماشائی بن کے بیٹھے ہوئے رہے. تو یہ ہمارے لیے افسوس اور ڈوب مرنے کی بات ہے. لیکن اب بھی وقت نہیں بگڑا ہے. مسلمانوں, ہوش میں آؤ اور کچھ کرو عملی طور پر. ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر آدمی یہ سوچے کہ میں اپنے طور پہ کیا کر سکتا ہوں, میں کیسے تبدیلی چاہتا ہوں. تبدیلی لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے. یہ ملک ہمارا ہے. اس ملک کی آزادی کے لیے, اس ملک کی حفاظت کے لیے ہمارے بڑوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں. ہم یہاں کوئی دوسرے درجے کے شہری نہیں ہیں, ہم یہاں کوئی پناہ گزین نہیں ہیں, ہم یہاں کوئی کرایہ دار نہیں ہیں, بلکہ ہم اس کے مالک ہیں. اس ملک کی فسطائی طاقتوں اور یہ جو آج سرمایہ دارانہ نظام چل رہا ہے, کیپٹلزم, اور جو اس ملک کو روزانہ لوٹ رہا ہے اور لوٹ کے کنگال کرنا چاہتا ہے, ان سے بچانے کے لیے ہم سب کو اجتماعی طور پر فکر کرنی چاہیے, اور ایسی فکریں جو اس کام کے لیے آواز دے رہی ہیں ان کے ساتھ جڑنا اور لگنا چاہیے. تبھی کہیں جا کے یہ ہندوستان کا کوئی مستقبل بن سکتا ہے. ورنہ نہ جاگو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں, تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں. اس ہندوستان کو مٹنے سے بچانے کے لیے ایک ہی قوم ہے, وہ صرف اور صرف مسلمان ہیں. مسلمانوں نے 800 سال حکومت کر کے اس ایک بالکل منتشر ملک کو سلطنت بنایا, ایک امپائر بنایا, سونے کی چڑیا بنائی, اور اس پر جب انگریزوں جیسے ظالموں کا قبضہ ہوا تو پھر مسلمانوں ہی نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ملک کو بچایا. اور آج پھر ظالموں ڈاکوؤں کا جو قبضہ ہو گیا ہے, جو پورے انسانوں کو یہاں کے نچوڑ رہے ہیں, اور ہم بالکل بے غرض بنے ہوئے ہیں. میں صرف مسلمانوں سے نہیں, ہندوستان کی ساری عوام سے یہ کہتا ہوں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں. ہمارا کسی بات پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. جیسے کسی نے کہا تھا, مثال کے لیے میں وہ عرض کرتا ہوں کہ ایک انگریز آیا اور اس نے کہا کہ آپ کی پاپولیشن اور آپ کی جو پبلک ہے بالکل بے حس ہے, ان کو کوئی حس نہیں ہے, ان کا کوئی وہ چلنے والا نہیں ہے. تو بولے بھائی ایسا کیسا؟ بولے مثال لگا کے دیکھ لو, آپ برج پہ ایک ٹیکس لگا دو. تو بادشاہ نے ٹیکس لگا دیا, 5 روپے ٹیکس, جو بھی برج کراس کرے گا 5 روپے ٹیکس. لوگ ٹیکس دے رہے, جا رہے ہیں, آ رہے ہیں. بولے بھائی کوئی ایسی بادشاہ پریشان ہو گیا, بھائی کوئی احتجاج نہیں ہو رہا, کوئی آواز نہیں اٹھا رہا, خاموش دے کے بڑھا دو, ڈبل کر دو, 10 روپے کر دو. 10 روپے کر دے تو کوئی نہیں آیا.
20 रुपए करे तो कोई आवाज बुलंद नहीं हुई। आखिर में गुस्से में आके उसने कहा कि जो ब्रिज क्रॉस करे उसको 20 रुपए भी लो, 2 जूते भी मारो। अब जूते भी खा के जाने लगे। दूसरे दिन लोग आगे बादशाह के पास, बादशाह खुश हो गया कि लोगों में शऊर पैदा हो गया, एहसास पैदा हो गया, देखो आगे। बोले क्या बात है भाई, क्या मसला है? लोगों ने कहा कि हजरत सरकार, वो जो आप जूते मारने खड़ा करे वो 2 ही पुलिस वाले हैं, लाइन लगाना पड़ा, 6-8 को लगा देता कि जल्दी मार के गुजर जाए। तो आज हिंदुस्तान के मुसलमान इस कदर बेहिस हो चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहरहाल 2 करारदादें हैं। मैं नारे तकबीर की आवाज़ में आप हज़रात से चाहता हूँ कि आप उस करारदाद को मंजूर करें। पहली करारदाद तो हम सब के दिल की धड़कन है, वो सेक्रेटरिएट की मसाजिद का मसला है। तो आज का ये इजलास इस बात का हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता है कि हुकूमत ने जानबूझकर, कोई अनजाने में और कोई गलती से नहीं, जानबूझकर अपने मफादात के लिए सेक्रेटरिएट के मसाजिद को शहीद किया है। लिहाजा हम मुतालबा करते हैं कि हुकूमत जल्द से जल्द बगैर किसी सियासी दबाव में आए हुए अपने तौर पर इस बात का ऐलान करे और इस बात को यकीनी बनाए कि सेक्रेटरिएट की तामीर से बहुत पहले सेक्रेटरिएट की मसाजिद की तामीर हो जाएगी और मुसलमान वहाँ पर नमाज अदा करना शुरू कर देंगे। क्या आप ये करारदाद को मंजूर करते हैं? बोलिए तकबीर, तकबीर, तकबीर। और एक मजम्मती करारदाद है। दाइए इस्लाम, मुहिब वतन, खादिम कौम व मिल्लत, अमन व शांति के पैगंबर हज़रत मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब दामद बरकातुहुम की यूपी ATS की जानिब से गिरफ्तारी दर हकीकत हुकूमत यूपी की तरफ से सियासी मफादात पर मबनी एक जालिमाना, गैर दस्तूरी और गैर कानूनी कार्रवाई है। मौलाना की गिरफ्तारी से न सिर्फ मुसलमान बल्कि सेकुलर जहन बिरादरान वतन भी बेचैनी का शिकार हैं। मौलाना की इस अचानक गिरफ्तारी और उन पर संगीन इल्ज़ामात आयद करना इंतहाई गलत इक़दाम और मुसलमानों की दिल आज़ारी का बायस है। मौलाना मारूफ आलिम दीन, दाई हक और मजहबी स्कॉलर के साथ साथ अमन व शांति के अलंबरदार हैं। इनकी नेकनामी हमारे मुल्क ही में नहीं बल्कि आलम इस्लाम में इनको इज़्ज़त व वक़ार की नज़र से देखा जाता है। ऐसी शख्सियत का इस तरह गिरफ्तार किया जाना काबिल मजम्मत अमल है। आज का ये अज़ीमुश्शान इजलास हुकूमत से पुरजोर मुतालबा करता है कि मौलाना को फ़ौरन रिहा किया जाए और आइंदा हुकूमत इस तरह के नापाक अज़ाइम और गैर इंसानी इक़दामात से बाज़ आए। क्या यह करारदाद आप लोगों को मंजूर है? तकबीर, तकबीर, तकबीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।